الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ میں نے اس وقت آپ سب کے سامنے سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھا. یہ سورہ حشر مدینے میں نازل ہوئی ہے اور ایک بڑا واقعہ ہوا تھا کہ بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جس نے مسلمانوں کے خلاف زبردست سازش کی، ان کی جڑوں کو اکھاڑنے کی کوشش کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان پر کارروائی کی جائے. اور ایسے پہلے وہ بہت تنتنے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے اقدام کیا اور ایکشن لیا تو پھر ان کو وہاں سے نکلنا ہی پڑا. ابتداءً لگ رہا تھا کہ یہ زبردست مقابلہ کریں گے، کچھ ایسی دھمکیاں بھی وہ دے رہے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایکشن لے لیا اور مسلمانوں نے بہت گولڈنس کے ساتھ اس کو آپریٹ کر دیا تو پھر وہ وہاں سے ان کو نکلنا پڑا. اسی میں ایک لفظ ہے حشر، وہ اس طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ اللہ ہی ہے جس نے ایک ہی حلے میں کافروں کو کے مقابلے میں تمہیں غلبہ عطا کر دیا. وہ ایک جو کفار جمع ہوئے تھے اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں نے پہلا اجتماع کر کے اور زبردست ایکشن لیا، اس کی طرف اشارہ ہے. لأول الحشر، پہلے ہی دھاوے میں، پہلے ہی حلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح. میں نے جو رکوع آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ اس سورہ کا آخری رکوع ہے، اور ایک اشارہ بھی ہے کہ یہود نصارہ جتنے بھی اہل کتاب تھے بنیادی طور پر ان کے ہاں جس چیز کا فقدان ہوا تھا وہ اللہ کا ڈر. ایون ایک ہی بات کے طور پہ دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے نبی کی پرستی شروع کر دی. نبی عیسائیوں نے نبی کا بت بنایا، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یہ تو بات کی باتیں، جب نبی ان کے درمیان موجود تھے تب بھی ان کا حال کچھ اچھا نہیں تھا. ان کا حال اس قدر گستاخانہ تھا کہ وہ نبی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے لیے بت بنا دو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب کوئی قوم اپنی فہم اور اپنے تدبر کو، اپنی دانش کو بالکل
قتل کر دے تبھی یہ بات کہہ سکتی ہے کہ جو پیغمبر لوگوں کو اللہ سے جوڑنے اور اللہ کی توحید کی دعوت دینے آئے تھے، بنی اسرائیل کو لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اس طرح کا ایک بت بنا دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک تبصرہ کیا کہ یہ انبیاء کو اذیت دیتے تھے، بلکہ یہ یقتلون الانبیاء، نبیوں کو قتل کرتے، یہ ان کی صورتحال تھی۔ تو اگر دیکھا جائے کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے باوجود بھی آدمی کے دل میں ڈر نہ پیدا ہو، آدمی کا دل تھر تھرا نہ اٹھے ان کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے، تو پھر وہ قوم کیسے راہ راست پہ باقی رہے؟ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اگر موازنہ کریں تو یہود نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، ایمان والوں نے، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں ابھی ایک انگریز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت، اس کے بارے میں ایک ایسے تقابلی ایک جائزہ لیا ہے، تو اس نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین تک کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی جو صف اول ہے، انسانی تاریخ کسی بھی پیغمبر کو ایسے صف اول کے لوگ نہ ملے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک فرد تو ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد پوری انسانی تاریخ میں سب سے اونچے مرتبے کا کوئی انسان ہے تو ابو بکر۔ یہ چیز میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جب کسی قوم کے اندر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تقوی سے محروم ہونے لگے، تو پھر اسے کوئی بھی چیز ہدایت نہیں دے سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو رخصت فرماتے، تو عموماً ایک جملہ آپ اکثر کہتے لوگوں کو رخصت کرتے ہوئے فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اگر آپ سورہ آل عمران پڑھیں تو سورہ آل عمران میں ایک ٹکڑا ہے، وہاں بھی تقوی کی بات وہ اکثر وہ آیتیں نماز میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں تو کہ تم مسلم ہو، تم اللہ کے حوالے ہو، اس حال میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ ہرگز اس حال میں موت تمہیں نہ آئے کہ تم اللہ کے حوالگی سے الگ ہو۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کے حوالے کر دیں، کمپلیٹ سبمیشن ٹو دا ول آف آلمائٹی، اللہ رب العالمین کے حوالے اپنا سب کچھ کر دینا، اپنا ظاہر اللہ کے حوالے، اپنا باطن اللہ کے حوالے، اپنے آرزوئیں تمنائیں اللہ کے حوالے۔ ایک مومن کا مزاج ہی ہو جاتا ہے، اللہ کے حوالگی سے ہٹ کے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ مچل جاتا ہے، اس کو کچھ اور لگتا ہے، اس کو کچھ الگ سی بات لگتی ہے، اس کا مزاج ہی اللہ رب العالمین کے حوالگی کا ہو جاتا ہے۔ اقبال نے بڑی عجیب و غریب بات فرمائی، کہا کہ مقام بندگی لیکن لوں شان خدا بندی، یہ بندہ تو بندہ، ہم تو جو پیدا کیے گئے ہیں وہ بندگی کی مزاج پہ پیدا کیے گئے ہیں، تو یہ بندگی کے مزاج کو بندگی ہی اچھی لگتی۔ ایک بندے کو فرعونیت نہیں عزت دیتی ہے، ایک بندے کو نمرودیت عزت نہیں دیتی ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، کیونکہ بندہ تو بندہ۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہاں بہت صاف فرمایا کہ دیکھو تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، لیکن وہ ٹکڑا جب اترا ہے تو ہمیں اور آپ کے لیے بہت ہی عبرت کا سامان ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں زبردست اب قوت مل گئی تھی، اب مکے کے لوگوں کو اور تمام عرب کو یہ لگ گیا تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانا ہم میں سے کسی ایک قبیلے کے بوتے کی بات نہیں ہے، سب مل کر کے بھی دیکھ چکے تھے کہ ہم نہیں مٹا سکے۔ تو اب تمام قبائل جو تھے عرب کے مشرق قبائل، عیسائی قبائل، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے معاہدے کر رہے تھے، آپ کے پاس آ کر کے یہ صلح کا کچھ ایسا پیکٹ کا کچھ ایسا نظام بنا رہے تھے کہ ہمارے آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم آپ کو بڑا مانتے ہیں، اپنے معاملات میں آپ کا فیصل مانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بڑے رہیں اور ہم آپ کے سائے میں زندگی بسر کرتے رہیں۔ یہ معاہدے چل رہے تھے۔ ایسے میں آیت اتری ہے جو میں نے ابھی پڑھی سورہ آل عمران کی،
بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب 120 لوگ نصارہ کے اور یہود کے قبائل کے مدینے میں موجود تھے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مفسرین کو اور جزائے خیر دے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن مجید کی خدمت انجام دی۔ لوگوں نے زبردست اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے مسلمانوں کو، دیکھو ابھی تمہارے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، وہ بھی ایک نبی کے ماننے کے دعوے دار ہیں، ان کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنایا تھا، پیدائش معجزہ، بغیر باپ کے پیدا کر دیا، چند گھنٹے کے تھے، چند گھنٹے کے، دنوں کے نہیں، چند گھنٹے کے تھے کہ بولنے لگے، ایسے فصیح انداز میں باتیں کرنے لگے، بڑے ہوئے، بیمار پہ ہاتھ پھیر دیا اچھا ہو گیا، یہاں تک کہ مٹی کی چڑیاں اور پرندے بنائے اور اس میں پھونک دیا اور اڑنے لگی، اور اس سے بھی آگے آدمی مر گیا تھا، کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ ایسے پیغمبر جو سراپا معجزہ تھے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ جو تمہارے سامنے تمہارے پیغمبر کے پاس ابھی یہ جو قوموں کے نمائندے آئے تھے، یہ ان پیغمبر سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، لیکن جب یہ پیغمبر بھی ان کے درمیان تھے تو ان کے درمیان سے تقوی رخصت ہو گیا تھا، تو پیغمبر کے یہ معجزاتی پیدائش، پیغمبر کا یہ معجزاتی گفتگو بولنا، پیغمبر کے ذریعے تمام معجزے، مردوں کو جلا دینا، پرندوں کو اڑا دینا، یہ سب معجزے بالکل ان کو فائدہ نہیں پہنچا پائے۔ بس بات کیا تھی کہ ان کے اندر سے تقوی ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو تم ذرا عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، ان سے عبرت پکڑو کہ جن کے پاس اتنے بڑے بڑے معجزے لیکن تقوی رخصت ہو گیا تو پیغمبر کی موجودگی بھی انہیں ہدایت نہ دے۔ یہ بات مسلمانوں کو میں آپ سے کر رہا ہوں، ہمیں اور آپ کو بہت سنجیدگی سے لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں سنایا ہے، یہود و نصارہ کو سنایا ہمیں ہے کہ دیکھو یہ جو قوم گزری ہے ابھی تمہارے پیغمبر کے سامنے سے، اس سے نصیحت پکو، ان کے پاس ایسے ایسے معجزے آئے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں آئیں، لیکن تقوی سے محروم ہو گئے تھے ان کے دل، تو یہ کچھ نشانیاں، یہ ساری نشانیاں ان سے کچھ بھی کام نہ آتی، ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوتی۔ تو یہ بات ہمیں اس وقت بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اب آپ دیکھیں اسی کے ذیل میں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے بڑا معجزہ کیا ملا ہے؟ حالانکہ آپ کو تو بہت بڑا معجزہ ایک ملا ہوا تھا، شق القمر کا واقعہ بہت بڑا معجزہ تھا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، اس پہ زبردست ہمارے اسکالرس نے بحث کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ کیوں دیا گیا، یہ معجزہ انبیاء سابقین کو کوئی نہیں مل گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آدم کی اولاد اس زمین کے اوپر نہیں بلکہ اس زمین کے اوپر اٹھ کر کے خلا میں بھی اپنے تحقیق و جستجو کے ذریعے پہنچنے والی تھی، تو آخری پیغمبر کو اتنا بڑا معجزہ دیا، یہیں کھڑے کھڑے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ معجزہ دیا، بہت بڑا معجزہ تھا یہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، ہم اور ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، آپ نے نہیں فرمایا کہ مجھے اتنا بڑا معجزہ ملا ہے، آپ نے فرمایا مجھے جو سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ یہ قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید۔ اب آپ بہت غور سے اس بات کو سمجھیے کہ جو لوگ معجزہ آ جائے سامنے اس کے باوجود بھی سنجیدہ نہ ہوں، اس پہ ایمان نہ لائیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں نہ کریں، تو ان سے اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق چھین لیتا۔ اللہ تعالیٰ اس شر سے ہم سب کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا معجزہ جو اترا تھا قرآن مجید، وہ قیامت تک باقی رہے گا، وہ معجزہ ہمارے درمیان موجود ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس معجزہ کے رہتے ہوئے اگر امت ہوش کے ناخن نہیں لیتی ہے تو خیر سے محروم ہو جائے گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں جو میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا، یہاں بھی گفتگو کا آغاز تقوی کی بات سے کیا جا رہا ہے، یہاں بھی مخاطب اہل ایمان ہے، اور اہل ایمان کا بالکل آخر میں ذکر ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور پیچھے کے اچھی خاصی آیات ہیں جو اس میں یہود کا ذکر چل رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات سے کیسا اعراض کیا، کیسے دھوکے دیے، کیسے ان کی تعلیمات سے دور ہو کر کے اللہ سے بغاوت کا طریقہ اختیار کر لیا،
جن پیغمبر کو یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو جھٹلانے لگے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ایک آپ کی بیوی، ہم سب کی مقدس ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئیں تو خود ہی بتانے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں جب آپ کی بعثت کی خبر پہنچی تو میرے والد نے اور میرے چچا نے سب ارباب حل و عقد کو، یہودیوں کو جمع کیا اور کہنے لگے بھائی یہ جو پیغمبری کے دعویٰ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سب لوگوں نے کتابیں پلٹ پلٹ کے دکھانا شروع کیا، دیکھو کتاب کے اندر جو نشانی بتائی گئی ہے ان کے اندر تو بالکل مل رہی ہے، یہ بھی نشانی فٹ بیٹھ رہی ہے، یہ بھی علامت صحیح ہے۔ تو یہ کہا کہ ہے تو یہ وہی پیغمبر۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا تو کیا ارادہ ہے، کیا خیال ہے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کے بشمول کہتے ہیں کہ میرے والد سب نے ایک زبان ہو کے طے کیا کہ جب تک جان میں جان ہے ان کی مخالفت کرتے رہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ کے ڈر سے، اللہ کے تقویٰ سے دل جب محروم ہو جاتے ہیں، جب دلوں پہ دل ڈیزرٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کے تقویٰ کی نمی اور اللہ کے تقویٰ کی تری نہیں رہ جاتی ہے تو دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہود کا ذکر کر کے بہت تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اس آیت میں، یہ قرآن مجید کی ایسی آیتوں میں سے ہے، اس آیت میں 2 بار اللہ تعالیٰ نے تقویٰ، اتقوا اللہ کہا، اللہ کا ڈر کا اختیار کرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے یہ بات کہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شخص یہ دیکھے، ہر نفس یہ دیکھے، وَلْتَنْظُرْ نَفْس، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، کل کے لیے کیا تیاری کی۔ یہ ہے اصل مسئلہ، اور دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھو اگر دلوں میں تقویٰ نہیں ہے تو تم آخرت کی تیاری نہیں کر پاؤ گے۔ اگر دلوں میں تقویٰ ہے، دلوں میں اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا ڈر ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، الحمد شریف پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے بہت ہی دردمندی کے ساتھ بات کرنی چاہتا ہوں، اگر صرف الحمد شریف میں ہم غور کر لیں تو تھر تھری تاری ہو جائے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تیسری آیت تک پہنچ رہے ہیں ابھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے کہ آپ بدلہ دینے کے دن کے مالک ہیں، جس دن حساب و کتاب ہوگا، جس دن اعمال تولے جائیں گے، جس دن نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی، اس دن تو پورا کا پورا باغ اقتدار کا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ مالک یوم الدین، بدلہ دینے کے دن کے مالک ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا، میرے عزت و جلال اور میری بزرگی اور رحمت کی قسم تم گوار ہو، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ ابھی تو سورہ فاتحہ ختم بھی نہیں ہوئی، یہ ہے وہ کیفیت۔ میں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا، دلوں کو نرم کرنا، دلوں کو تقوی سے آراستہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے تقوی سے دلوں کو آباد کرو۔ دیکھو اگر اس کے فوراً بعد جو جملہ کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص سے دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یاد رکھیے تقوی اگر دل میں نہیں ہے تو آخرت کی تیاری ممکن ہی نہیں۔ یہ بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اتنا ضروری سمجھا۔ ایک کو بھی رخصت کر رہے ہیں اور مجمع کو رخصت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اُسِیکُم بِتَقْوَى اللہ، میں تجھے اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ کل کے لیے تو تیاری ہے، معاف کیجیے ہم کتنے فکر مند ہیں کل کی تیاری کے لیے۔ کل تو اتنا سخت ہوگا کہ اللہ کے آخری پیغمبر فرماتے ہیں اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے صفیہ اس غرے میں مت رہنا کہ تم پیغمبر کی پھوپھی ہو، خدا کی قسم میں آخرت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرتا۔
اے فاطمہ اس زوم میں مت رہنا کہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو، میں تمہاری آخرت میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اے بنو عبد شمس، اے بنو عبد مناف، اے بنو ہاشم، اس غرے میں مت رہنا کہ تم پیغمبر کے اقربا ہو، رشتے دار ہو، میں آخرت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اس کا حال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اتنی فضیلت حاصل ہے امہات المومنین میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چادر میں لیٹے ہوتے تھے تب بھی وہی نازل ہو جاتی تھی، یہ ہے ان کا مرتبہ عند اللہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، دونوں پاؤں میں ایسے سر رکھ کے بیٹھی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ جہنم کا خوف ستا رہا۔ پورے یقین کے ساتھ ایک مسلمان کہہ سکتا ہے کہ عائشہ کا جہنم سے کیا نسبت؟ عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کر کے دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو نہیں منتخب فرمایا تھا، اللہ نے منتخب کر کے ان کو بھیجا تھا اپنے نبی کے پاس۔ روایت ہے کہ اللہ کے نبی خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ہاتھ میں کوئی چیز لیے ہیں، بڑے خوبصورت کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو عائشہ، 3 دن آپ نے یہ خواب دیکھا، پھر آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ مجھے عائشہ سے نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیکشن نہیں ہے، اللہ کا سلیکشن ہے، اپنے پیغمبر کو دی جانے والا ایک گفٹ ہے گویا، وہ عائشہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ جہنم کی یاد آ رہی ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر عائشہ کو اس بات کا خوف اور خطرہ اور جو ہے بے چینی لگی ہے تو میرے اور آپ کی کیا مثال؟ بڑے سے بڑے عالم دین، بڑے سے بڑے مفکر کی کیا مثال بنتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکرم جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ پڑھیں ان کی سیرت تو مجھے یقین ہے کہ آپ چھوڑیں گے نہیں جلدی اس کو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اے اللہ، میں نے جتنے تمام انسان ہیں سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن اے میرے رب ابوبکر کے احسانات میرے اوپر ایسے ہیں کہ اس کا بدلہ چکانا میرے اپنے بس کی بات نہیں ہے، اے اللہ آپ میری طرف سے چکا دیجیے۔ یہ مرتبہ ہے ابوبکر کا۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ باغ میں چلے جاتے، صبح صبح نماز کے بعد نکلتے، باغ کی طرف جاتے، چڑیا چہچہا رہی ہوتی ہیں، بالکل ایک فطری بات ہے، آپ باغ میں جائیں گے بہت اچھا لگے گا، ایک غمزدہ آدمی کا بھی دل بہل جائے اگر باغ میں چلا جائے۔ لیکن وائے سعادت عجیب و غریب بات ہے ابوبکر کی، باغ میں چلے جاتے، چڑیا چہچہا رہی ہوتی، انتہائی خوش منظر ماحول ہوتا، چڑیوں سے مخاطب ہوتے، کہتے ہیں چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، جس ڈالی پہ چاہتی ہو پھسکتی ہو، جہاں چاہتی ہو چکتی ہو، بالکل آزادی سے دوڑ رہی ہو، اور تمہیں آخرت کی جواب دہی کا کوئی ڈر نہیں۔ ابوبکر کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ابھی بھی ڈرا ڈرا سہما سہما رہتا ہے، لیکن ابھی دل کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا معاملہ۔ میں بات کر رہا ہوں یہ وہ لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں خوشخبری دے دی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ایسے 10 لوگوں کو ایک نشست میں سے بیعت وقت آپ نے فرمایا، سعد بن وقاص فی الجنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو آخرت کی تیاری کے بارے میں اتنے فکر مند تھے۔ ہر شخص یہ دیکھے اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کل کا لفظ جو اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ فی الآخرہ بولا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فی الآخرہ نہیں کہا، کل کہا۔ ہر انسان کل کا انتظام کرتا ہے۔ ہم کل کا انتظام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دال ہے، چاول ہے، ضروریات ہیں، کپڑے ہیں، ہر انسان کل کا انتظام کرتا ہے۔ تو دیکھو جو ریئل کل ہے، جو ریئل ٹمارو ہے، ایکچوئل ٹمارو جو ہے، جو جس کا ٹوڈے یہ دنیا ہے، اس ٹمارو کے لیے ضرور انتظام کرو، بالکل ڈیفینٹ ہے آنا۔ اور عجیب بات ہے کہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا ٹمارو کب شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائی یہ بہت اہم بات ہے، ہر شخص کو اپنی اپنی تیاری کرنی ہے، ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ واقعات میرے لیے نقل کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی کی کتنی احادیث ہیں،
آپ نے فرمایا عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے، نماز پڑھا رہے تھے، ایک آدمی نے ان کو قتل کر دیا، 13 زخم لگے تھے اتنے حصے میں، جو بھی ڈالا جاتا تھا نکل جاتا تھا، لیکن جس دن زخم لگے اس کے تیسرے دن روح نکلی۔ اللہ تعالیٰ کو اس میں بھی بڑی حکمت تھی، بڑا کام لینا تھا اس میں۔ عمر آخری وقت تک بالکل ایک دم چوکنے رہے، چاقو چوبند رہے دماغی طور پر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے گہرے دوستوں میں سے تھے، بہت اعتماد کرتے تھے ان کے اوپر، 10 سال سے اوپر خلیفہ رہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں ان کو گورنر ہی بنائے رکھا، اتنا اعتماد کرتے تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی مصر میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہو گیا ہے خلیفۃ المومنین پر، تو بھاگے وہاں سے، ظاہر ہے مصر سے مدینہ اچھی خاصی دوری پر، رات دن بھاگم بھاگ چلے ہوں گے، تب مدینے آ کے پہنچے ہوں گے۔ جب ابو موسیٰ اشعری پہنچے تھوڑی دیر میں حضرت عمر کا انتقال بھی ہو گیا۔ ابو موسیٰ پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر تھے، لوگ وہاں جمع تھے، کسی سے کہا بھائی امیر المومنین کو بتا دو، ابو موسیٰ آ گئے۔ مطلب ان کو ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پہنچ کے بھی حضرت عمر کو نہ دیکھ سکوں، آخری چل رہا ہے بالکل، تو کہا امیر المومنین کو بتا دو کہ ابو موسیٰ آ گئے۔ انہوں نے جا کے کہا امیر المومنین ابو موسیٰ مصر کے گورنر وہ تشریف لے آئے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا توقف کیا، تھوڑا سا سوچا، اس کے بعد کہا نہیں ابو موسیٰ کو بتا دیں۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ بات کیا ہے؟ امیر المومنین کو ان کے اوپر اتنا اعتماد رہا کہ پورے زمانے خلافت میں ان کو کہیں نہ کہیں گورنر بنائے رکھا، آج کیا بات ہے کہ بالکل دنیا سے چل چلاؤ کے معاملہ ہے، ایسے میں کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا آج کل آپ ابو موسیٰ سے ناراض ہیں؟ آپ کیوں منع فرما رہے ہیں؟ کہا نہیں ابو موسیٰ سے میں ناراض نہیں ہوں بالکل، لیکن ابو موسیٰ کی ایک عادت ہے، ابھی آئیں گے تو مجھے تسلی دینے کے لیے، مجھے حوصلہ دلانے کے لیے کچھ میری تعریف کرنے لگے۔ تو اب جبکہ دنیا سے میرا بالکل چل چلاؤ ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی آ کر کے میرے منہ پہ میری تعریف کرے اور میرے نفس کے موٹا ہونے کا خطرہ ہو، اسی لیے نہیں آنے دینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پہ رحم فرمائے۔ شاید آج تو حالات یہ ہیں کہ اگر اسٹیج پر ہمیں بلا لیا جائے اور بغیر القاب و آداب کے سمپل وے سے بلا لیا جائے تو ہم کنوینر سے ناراض ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ہم پر۔ اب عمر کے سامنے کسی کی کیا اوقات بنتی ہے؟ لوگوں نے کہا جب تو حضرت عمر نے کہا چٹھی کا بلا لو، جب آ گئے تو بہرحال بہت گہرے دوست تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رفاقت تھی، دیکھا سب زخم وغیرہ تو ابو موسیٰ مچل گئے ایک دم، اور بالکل دیکھا کہ اب چند گھنٹے کے زیادہ سے زیادہ کچھ مہمان ہیں، بس اب تو کوئی واپسی کو امید نہیں ہے، تو ایک دم حوصلہ دلایا، کہا امیر المومنین آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان کے ساتھ ملاقات کیجیے۔ کتنی معقول بات ہے، یہ حدیث میں ہے کہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھو، فرمایا کہ اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے آپ اچھے گمان کے ساتھ ملاقات کیجیے۔ امیر المومنین آپ کے ایمان لانے کے لیے تو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، کیا یہ بات غلط ہے؟ آپ کے ایمان لانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور امیر المومنین آپ کے زمانے میں تو اللہ کے نبی کی آرزویں پوری ہوئی، مرادیں بشارتیں پوری ہوئی، آپ کی پیشن گوئیاں آپ کے زمانے میں پوری ہوئی۔ آپ کی آرزو تھی بیت المقدس فتح ہو، آپ کے زمانے میں فتح ہوا۔ آپ کی بشارت تھی ایران فتح ہو جائے گا، روم کے کنگورے نظر آ رہے تھے اللہ کے نبی کو غزوہ خندق میں، وہ سب بشارتیں آپ کے زمانے میں پوری ہوئی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے انداز میں ملاقات کیجیے، اچھے گمان میں ملاقات کیجیے، بس اتنا ابھی کچھ بول پائے تھے، شاید کچھ اور بولتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چیخ پڑے، کہنے لگے ابو موسیٰ تمہارے منہ میں خاک ڈال دی جائے۔ آج جبکہ عمر کا دنیا کا آخری اور آخرت کا پہلا دن بننے والا ہے، تم عمر کے منہ پہ اس کی تعریف کرتے، اس کے نفس کو موٹا کر رہے ہو۔ اس کی بات تو بات ہے، صحیح بات ہے کہ اس کو کہنا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے بھی بہت اور چاہیے۔ اس کے بعد جو حضرت عمر نے جو بات کہی، جن کو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ عمر جنت میں جائیں گے، عمر نے کہا کہ خدا کی قسم ابو موسیٰ اس وقت میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری نیکیاں اور برائیاں سب برابر کر دی جائیں،
مجھے جنت نہ ملے نہ صحیح، میں کسی طرح جہنم سے بچ میں کسی طرح جہنم سے بچ جاؤں۔ میں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا، اگر ان ساتھین امت کو، امت کے ان بڑے قداور لوگوں کو اگر اپنے آخرت کی فکر ہے اس قدر، یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حج سے واپس ہو رہے تھے، پورا قافلہ تھا ساتھی، ایک جگہ قافلے سے نکل گئے، نکل کر کے کنکری بٹورنے لگے، تو لوگوں نے عجیب محسوس کیا کہ امیر المومنین اچانک قافلے سے نکل کے کنکری کو بٹور رہے ہیں، ضرورت کیا ہے؟ کسی سے بھی کہہ دیتے کنکری کی ضرورت ہے۔ جب کنکریاں بٹور کر کے اسی پہ سے لیٹ گئے، آسمان کی طرف چت لیٹ گئے اور ایسے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے بار الہ، یہ تیرا بندہ عمر اب بوڑھا ہو رہا ہے، اللہ اس کے قوا کمزور ہو رہے ہیں، پروردگار اس سے پہلے کہ اس سے تیری کوئی بڑی نافرمانی سرزد ہو جائے، اللہ اس کو اپنے پاس بلا لے۔ صحابہ پھوٹ کر بولے، یہ ہے وہ چیز جو کہی جا رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا انتظام کیا، کہ کل کے لیے انتظام۔ میں کیا ادب کے ساتھ عرض کروں گا، بشمول اپنے کو اول مخاطب کرتے ہوئے ہمیں اس کل کی فکر کرنی ہے جس دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی۔ قرآن نے اس کا منظر کھینچا ہے اس کل کا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو واقعتاً اس منظر کو دنیا میں محسوس کر لینے کی توفیق دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا سخت دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگنے لگے گا، دیکھے گا کہ میرا بھائی بھاگے گا منہ پھیر کر کے، وہ امہ و ابی، اپنی ماں سے بھاگنے لگے گا، اپنے باپ سے بھاگنے لگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، اپنے بغل کے ساتھی جس سے مراد اس کی بیوی، اس سے بھاگنے لگے گا، وہ اپنے بیٹوں سے بھاگنے لگے گا۔ اتنا سخت دن ہوگا، وہ دن اتنا سخت ہوگا۔ سورہ یاسین نے کہا کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہارے منہوں پہ ہم مہر لگا دیتے ہیں، وتکلمونا ایدیہم، آج تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ اتنی مضبوط، اتنی بے بسی وہ آنے والی ہے، ہر ایک کے ساتھ آنے والی ہے۔ تو آدمی اگر اس کی عقل کام کر رہی ہو، اس کی عقل سلامت ہو، تو کیسے اس آخرت سے غافل ہو سکتا ہے؟ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ دلوں کی دنیا کو، دلوں کی سرزمین کو یہ غفلت سے ویران نہ ہونے دو، اس کو ڈیزرٹنس نہ آنے دو، یہاں اللہ کے تقوی کی آبیاری کرو، اس کو تقوی سے شاداب رکھو، آباد رکھو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ تمہاری اصل منزل تو آخرت ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ اگر آج کسی وجہ سے تم دنیا میں پریشان ہو، اللہ کے دین کی وجہ سے دنیا تمہیں اجنبی سمجھے، اللہ کے دین کی وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، تم اس طرح سے بہت اپنی من چاہی زندگی نہ گزار سکو، لیکن اگر تم نے اللہ کے حدود کا خیال رکھا، اللہ کے تقوی سے دلوں کو آباد رکھا، زندگی کو اللہ کے احکامات سے مزین کیا، اطاعت سے مزین کیا، کل جب پہنچو گے اللہ خود استقبال فرمائے گا، تو تمہارے دلوں میں کیسی کیفیت پر اس وقت مچلے گی کہ اللہ پروردگار میں آپ کا ادنا تو غلام، کچھ زیادہ کر کے بھی نہیں آیا ہوں، لیکن آپ میرا استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ قرآن مجید میں نقل ہے میرے بھائی، جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ استقبال فرمائیں گے، اکثر و بیشتر ہمارے امام حضرات ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف، تجھ سے وہ راضی ہے اور تو اس سے راضی رہا دنیا کے اندر، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اگر آج اس وقت آپ گورنر ہاؤس چلے جائیں، گورنر کا سیکریٹری بھی آ کے آپ کا گیٹ پہ استقبال کر لے، اور کہیں گورنر نے آ کر کے استقبال کیا تو پوری اسٹیٹ میں آپ کا نام جائے، اور وہ ساتھ کتنی دل کو خوشیوں سے بے پناہ خدمت۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حالت میں وہ خوشیاں ہمارے دل کو آ جائیں تو ہم شاید ہمارے دل اس کا تحمل نہیں کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہمارا استقبال فرمائے گا، اس کے الفاظ ہمارے کانوں سے ٹکرائیں گے، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف۔ تو وہ کل ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، چاہے ہم مردوں میں سے ہوں، عورتوں میں سے ہوں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر آپ دیکھیں تو اس آخرت کی ایسی یاد آتی تھی لوگوں کو، ایسا ذکر ہوتا تھا
وہ جو صحابیات ہیں ان کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، بعد کے دور کو دیکھ لیں۔ میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ آپ ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک ہے، امام شافعی ہیں۔ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات، ہمارے شہر کے ایک ایسے آدمی نے یہ واقعہ مجھے سنایا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آدمی مجھ سے ایسی کوئی نصیحت کی بات سنائے گا، لیکن ایک دن میں ان کے پاس کھڑا تھا، انہوں نے ایسی واقعہ سنایا تو آپ سے میں بتا رہا ہوں کہ دل کی عجیب کیفیت ہو گئی، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں، ابھی وہ حیات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بتایا کہ واقعہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر تھا، تو رات میں کئی دن ایسا ہوا، ایک ہفتے کے آس پاس آپ سورہ یاسین شروع کرتے تہجد کی نماز میں، رکعتیں بھی نہیں پوری ہو پاتی، بس اسی رکعت کے دوران اور وہی آیت ایک پڑھتے پڑھتے بالکل فجر کے اذان کا وقت ہو جاتا۔ وہ آیت تھی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، حشر کے وقت، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ آپ بولتے ہیں نا اردو میں ممتاز بولتے ہیں، امتیاز بولتے ہیں، ڈسٹنکشن بولتے ہیں، یعنی مطلب ایک ڈسٹنکشن قائم ہو جائے گی، ایک امتیاز قائم ہو جائے گا، فرق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے مجرموں، دنیا کی زندگی میں تو تم میرے نیک اور میرے ذکر کرنے والے، میری یاد سے مچل جانے والے بندوں کے درمیان دنیا میں تم رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ان کے درمیان گھلے ملے رہتے تھے، تعلقات اور معاملات تھے تمہارے، لیکن آج نہیں چلے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج اے مجرموں الگ ہو جاؤ، میرے نیک اور صالح بندوں سے بالکل الگ ہٹ کے رہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ آیت پڑھی، پڑھتے رہ گئے جہاں تک کہ صبح ہو۔ وہ یہودی اپنی چھت پہ لیٹا ہوا ہے، سنتا رہا۔ پھر دوسرے دن امام صاحب نے پھر سورہ یاسین شروع کی، پھر وہی پڑھنے لگے، اس آیت پہ پہنچے، رونے لگے، پھر پڑھتے رہے، اسی آیت کو پڑھتے رہے۔ وہ یہودی اپنے حساب سے اس نے 3-4 دن ہو گیا تو جا کے امام صاحب کے بزرگ دوستوں سے ملا، کہا امام صاحب کے بارے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے جن سے کوئی بڑی خطا ہو گئی ہے، اور اس کے وجہ سے یہ آیت، وہ تو یہودی عربی جانتا ہی تھا، تو وہ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ شاید امام صاحب سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اس کو جرم سمجھتے ہوئے گھبرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے بھی نہ شامل فرما دے ان میں۔ تو جب لوگوں سے جا کے اس نے کہا تو لوگوں نے کہا بھائی تم ایسا کرو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں سمجھنا، یہ امام صاحب کے مرتبے و مقام کی بات ہے، وہ اس وقت پوری عالم اسلام کے رہنما ہیں، اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں میں اس میں شامل نہ کر دیا جاؤں، یہ ان کا اللہ سے تقوی کا معاملہ ہے، اللہ سے ان کے اپنے تعلق کا معاملہ ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ میں آپ سے صرف عبادت کر رہا ہوں کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی یہ اس آیت کو پڑھ کر کے بالکل خوفزدہ ہو جائے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ جو اللہ کے جو اسلام پوری امت کا جو رہنما ہے وہ یہ سمجھنے لگے کہ کہیں مجرموں میں مجھے نہ مخاطب کر دیا جائے، یہ اس استحضار کی بات ہے۔ آخرت کی تیاری کا یہ ویژن ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے تک کیا تیاری کی ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ دوبارہ سے وہی جملہ آیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں یہ بات بہت معنی خیز ہے، یہ دوبارہ سے کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بیچ میں جو کہا آخرت کی تیاری، اس کے بعد کیوں کہا واتقوا اللہ؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو چاہے جیسے دنیا کی نگاہوں میں، دنیا کے انداز میں جتنے بھی نیک کام آخرت کی تیاری کے ہوتے ہیں وہ سب تم کر ڈالو، لیکن اگر دل تقوی سے آباد نہیں ہے تو سمجھ لو یہ تمہیں آخرت میں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہ وہ بات ہے، 2 بار یا گویا آخرت کی تیاری کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے بھی تقوی سے گھیر دیا، آگے سے بھی تقوی سے گھیر دیا۔ مطلب یہ ہے آخرت کی تیاری کے کام تقوی کے درمیان ہونے چاہیے۔ تقوی ہی آغاز ہے، تقوی ہی انجام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے، یہ غزوہ تبوک ایک لڑائی ہونے والی تھی، ہوئی نہیں تھی، کہ اللہ کے نبی نے سنا کہ قیصر روم حملہ کرنے والا ہے مدینے کی سرحد پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے بڑا لشکر جو آپ کے ساتھ نکلا وہ تبوک میں نکلا تھا۔ بدر میں 10,000 نکلے تھے، اور تبوک کی لڑائی سن 10 میں دنیا سے رحلت کے کچھ پہلے 30,000 کا لشکر لے کے نکلے آپ۔ اتنی قربانیاں صحابہ دیتے ہوئے جا رہے تھے، درختوں کے پتے چوس رہے تھے، کبھی پتے کھا رہے تھے، جس کی وجہ سے لیٹرین بکری کی مینگنیوں جیسی ہونے لگی تھی،
یہ پوری کیفیت قیصر کو معلوم ہوئی تو گھبرا کر کے اس نے اپنی پوری فوج اندر کر لی اور اس نے اشارہ دیا کہ ہمارے لڑائی وغیرہ کو کوئی ارادہ نہیں ہے. تو آپ تبوک میں رہے، کچھ دنوں رہنے کے بعد آپ واپس ہونے لگے. ایک مقام پہ ٹھہر کر کے آپ نے خطبہ دیا. میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ وہ خطبہ آپ کو مل جائے تو ضرور پڑھیے. ایک ایک جملہ ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اسی گفتگو کا جملہ ہے، فرمایا بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. یعنی راستے کا تم خرچ کرتے ہو، بھائی راستے میں پیسہ ہونا چاہیے، کچھ چائے پانی کا ہونا چاہیے، کچھ کھانے کے لیے کچھ آدمی لے جاتے ہیں، آپ لے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کون ٹرین کا کھائے گا، ہم اپنا ہی کھانا لیتے جائیں. یہ جو ذات راہ کا تم انتظام کرتے ہو، اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین ذات راہ تقویٰ. تقوی سے اپنے آپ کو آباد رکھو. اگر تقوی سے سینے آباد رہیں گے تو اوپر سے توجہ ملتی رہے گی اس قلب، وہاں سے بالکل اللہ کی توجہ اس قلب پہ ہوتی رہے گی. فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے. اللہ کے علم سے بات جو ہے غائب نہیں ہو سکتی ہے، گم نہیں ہو سکتی ہے. اگر تم نے اچھے کام کیے ہیں اور نیک نیتی سے تقوی کے ساتھ کیا ہے تو جان لو اللہ کے علم سے وہ بات غائب نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر تم نے دنیا کے اعتبار سے دیکھے جانے میں بڑے نیک کام تھے لیکن دل میں تقوی نہیں تھا، خلوص نہیں تھا، تو دنیا چاہے جتنا سمجھ لے کہ تم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، وہ جو خالق حقیقی ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے اس عمل کا کوئی نتیجہ تمہیں نہیں ملنے والا ہے. یہ اللہ نے فرمایا. آگے کا جملہ تو میں آپ سے کر رہا ہوں انسانی نفسیات، انسانی مزاج پر اتنا بھرپور کمنٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا نسوا اللہ، جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کا اپنا آپ بھلا دیا، وہ اپنے آپ کو بھول گئے. بہت اہم بات میں آپ سے کر دوں. اس سائنٹیفک ایج میں اگر آپ اس کی انالیسس کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک دم انسانی سائیکو کا ریشہ الگ کر کے بتا دیا ہے. فرمایا وَلَا تَكُونَ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب اللہ کو بھلا دیا کیا مطلب؟ اپنے خالق کو بھلا دیا، جو ان کا پیدا کرنے والا، خود ان سے زیادہ ان کی ضرورتوں کی خبر رکھنے والا. ہم اپنی ضرورتوں کے بارے میں جتنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کے بارے میں اس سے زیادہ خبر رکھتے ہیں. ہم اپنے آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں، ہماری پیاری مائیں ہم سے جتنی محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. وہ اللہ جس نے ہماری تخلیق کا نقشہ بنایا، پھر اس کو ڈیزائن کیا، پھر اس کے بعد نک سک سے درست کر کے خوبصورت انسان بنا دیا. وہ پروردگار جس نے دنیا میں آنے سے پہلے، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہی، پیٹ سے باہر آنے سے پہلے دنیا میں ہمارے غذا کے لیے ماں کے سینے میں انتظام کر دیا. وہ اللہ جو ہمیں بچپن اور لڑکپن اور جوانی اور بڑھاپے کی منزلوں سے گزارتا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ انسان کی لائف سائیکل بیان ہوئی ہے. لائف سائیکل ایک پولیٹیکل ٹرم ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ انسان کیسے اس کے مرد اور عورت کے جرثومے آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک علقہ بنتا ہے، اس کے بعد ایک اس میں ہڈی بنتی ہے، ہڈی پہ گوشت بنتا ہے، اس کے بعد انسانی وجود کو ڈیولپ کر کے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر من نئی شیء خلقہ، کس چیز سے تم بنائے گئے؟ من نطفہ، نطفے سے بنائے گئے. خلقہ فقدرہ، تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری تقدیر مقرر کی. ثم السبیل یسرہ، پھر تمہارے لیے زندگی کے راستے آسان کیے. ماں کے پیٹ کے اندر بھی، ماں کے پیٹ کے باہر بھی، اور بڑھاپے کی منزلوں تک. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر تم کو موت دی اور پھر تمہیں قبر تک پہنچا دیا. ثم اذا شاء انشرہ، جس نے یہاں نیچے بھیجا تھا وہی کہہ رہا ہے ثم اذا شاء انشرہ، جب چاہیں گے تم کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے. یہ ہے انسان کی زندگی کا وہ سائیکل، وہ چکر. اللہ رب العالمین نے بہت صاف فرما دیا کہ دیکھو تم جب اللہ کو بھول جاتے ہو، اپنے خالق کو بھول جاتے ہو، اپنے مالک کو بھول جاتے ہو، اپنے معبود، اپنے حاکم اور اپنے رب کو، اپنے پرورش کرنے والے اپنے پروردگار کو بھول جاتے ہو، اور جو حی و قیوم ہے، جو آخرت کے دن ایک ایک عمل کا حساب لینے والا ہے، جزا و سزا دینے والا ہے، جب تم اس کو بھول جاتے ہو تو صحیح بات یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے مقام و مرتبے کو بھول جاتے ہو.
اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہو. تم اللہ کے بندے ہو, تم اللہ کے مخلوق ہو. اب کہ تم اپنے پیدائش سے پہلے سوچو تمہیں کون جانتا تھا. آج اس نے پیدا کر کے تمہیں ایک زندہ وجود بنا دیا اس دنیا کے اندر. اور دیکھو تمہیں عقل و فہم کی نعمتیں دی, تمہیں قوت گویائی دی, تمہیں اچھے و برے کا شوق اور تمیز اور تمہیں اس کا ذوق عطا کیا. تو تم جب اللہ کو بھولتے ہو تو گویا اپنے بندے ہونے کو بھول جاتے ہو, اپنے مخلوق ہونے کو بھول جاتے ہو. میں آپ سے عرض کروں, دنیا اتنی ترقیوں کو چھو رہی ہے, لیکن دنیا کی سب سے بیسک پرابلم یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھول گئی. اگر آج انسان اللہ کو نہ بھولا ہوتا تو اس کی ترتیب تو الگ ہوتی. پیدل چل رہا تھا, جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چل رہا تھا. پروردگار, وہ جو آدمی لنگڑا بیٹھا ہے سڑک کے کنارے, مالک تو نے میرے دونوں پاؤں سلامت رکھے, آپ کتنے کریم ہیں میرے آقا, کتنے آپ مجھ پہ مہربان ہیں. سائیکل سے چلنے لگا, اے اللہ تو نے مجھے ایک ذریعہ دے دیا, میری رفتار بڑھا دی, اے اللہ آپ کتنے کریم ہیں. موٹر سائیکل سے چلنے لگا, ذرا سے دبایا, فراٹیں بھرنے لگی, اب تو اور اللہ کا شکر ادا ہونے لگا, اے اللہ آپ کتنے مہربان ہیں. وہ یقین بندے پر آپ نے اتنی مہربانی کی, ہوا کے گوشت سے باتیں کرنے والی سواری دے دی, اور اس کے بعد اس کو کار ملی, اس کے بعد وہ پلین ایک چارٹر ملا, اور اس کے بعد تو کیا وہ تو سراپا شکر ہو جانا چاہیے تھا. نگاہ اور زبان اور ہاتھ پاؤں کے حرکات و سکنات سراپا شکر کی ترجمانی کرنے والے بننے تھے. لیکن ہوا کیا, اس نے دراصل اللہ کو بلا دیا تو اپنے آپ کو بھول گیا. ترتیب تو یہ ہونی چاہیے, جس قدر اللہ تعالیٰ کا شکر, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں, اسی قدر وہ سراپا شکر ہوتا چلا جائے. لیکن جب اللہ کو بھول گیا تو ناشکری اور عونت اور تکبر نے اس کو گرفت میں لے لیا. پھر اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونے کے بجائے اللہ کا باقی بن. بہت عمیق جملہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. لوگوں دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اپنے مقام و مرتبے اور اپنی حیثیت کو بھول گئے. پھر بجائے بدتر کے بندہ بننے کے لیے خدا بننے کا اعلان کرنے لگے, بجائے شکر گزاری کے بغاوت کا اعلان کرنے لگے, بجائے اللہ کی نعمتوں کو امانت سمجھنے کے لیے اپنی ملکیت سمجھنے لگے. تو پھر انہوں نے بھلا دیا, پھر اپنے آپ کو بھول گئے, اپنے مقام و مرتبے کو بھول گئے. اس جملے کو میری گزارش ہے آپ جا کے ضرور پڑھیے. یہ کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جو عموماً نماز میں پڑھی جاتی ہیں. کتنی عجیب و غریب بات ہے, پوری دنیا کے ریسرچ اور اکتشاف کے مقابلے میں یہ جملہ کتنا محکم ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا, وہ یہود ہوں, نصارہ ہوں, چاہے ایسٹ کے مشرکین ہوں اور چاہے ویسٹ کے مشرکین ہوں, دنیا کے کہیں کے بھی لوگ اللہ کے باقی جو ہیں, اللہ نے فرمایا دیکھو ان کی طرح نہ ہو جانا. تم تو پیغمبر آخر الزماں کی امت ہو, تمہیں بات بھیج نہیں دیتی ہے کہ تم ان کی طرح ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ تم پر تمہارے درمیان اپنا پیغمبر بھیجا اور تمہاری ہدایت اور راستے کا سامان کیا. فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو پھر وہ اپنے آپ کو بھول گئے, اپنی حیثیت و مرتبے کو بھول گئے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں, یعنی جو جانتے بوجھتے اللہ کے حکم سے گریز کرنے والے ہیں, جانتے بوجھتے اللہ کے حکم سے نافرمانی کرنے والے ہیں. میں آپ سے عرض کر دوں یہاں کہ اللہ رب العالمین تو جب انسان پہچانتا ہے, اللہ کو جانتا ہے, اللہ کو نہیں بولتا, تو اس کی حیثیت کیا بنتی ہے. اور جو لوگ اللہ کو نہیں بولتے وہ تعارف کیا کراتے ہیں. جب پہلی ہجرت ہوئی, ہجرت حبشہ, مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی, ایمان سے قائم رہنا مکے میں مشکل ہونے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عیسائی بادشاہ جو افریقہ کا قریب کا نجاشی ہے, بڑا عادل ہے, بڑا انصاف پسند ہے, بہت اچھا آدمی ہے, تم ادھر ہجرت کر جاؤ. صحابہ گئے. اسی یہ جو قافلہ گیا ہجرت کرنے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی بھی اس میں شریک تھی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. وہ دونوں لوگ ایک سواری پہ سوار تھے. سب کو آپ اللہ کے نبی فی امان اللہ کہتے ہوئے, اللہ تمہاری حفاظت کرے, اللہ تمہیں سلامت رکھے کہتے ہوئے آ رہے تھے. جب پہنچے اس سواری پر جس پر حضرت عثمان بیٹھے تھے, ان کے پیچھے حضرت رقیہ بیٹھی تھی. اللہ کے نبی نے ایسا جملہ فرمایا ابراہیم اور لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے. اتنا بڑا اعزاز. وہ لوگ گئے نجاشی کے دربار میں, وہاں پہنچ گئے. پیچھا بھی کیا لوگوں نے, قریش کے لوگوں نے کہا ہے ہمارے ملک کے بھگوڑے ہیں, یہ ہمارے نافرمان اور باغی لوگ ہیں, آپ ہمیں انہیں واپس کر دیں. بادشاہ نے بلایا مسلمانوں کے نمائندے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں وہ, انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی. جو باتیں کہیں وہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کی. جب انسان اپنے آپ کو کب پہچان پائے گا, جب اللہ کو پہچانے گا. جب اللہ کو نہیں پہچان پائے گا, اللہ کا عرفان نہیں مل پائے گا, تو کیا ہوگا, پھر انسان اپنے آپ کو, اپنے حیثیت و مرتبے کو بھول جائے گا. انہوں نے کہا, مخاطب کیا اللہ کے حمد و ثنا کے بعد, اے بادشاہ ہم نادان تھے, ہم جاہل تھے,
ہم اپنے ہاتھوں بت بناتے تھے، اس کو پوجتے تھے۔ اے بادشاہ ہم ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اے بادشاہ ہم اتنے گرے ہوئے تھے کہ اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کر لیتے تھے۔ اے بادشاہ ہم مردار کھاتے تھے۔ اے بادشاہ ہم اتنے گندے ہو چکے تھے کہ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو زندہ مطلب قتل کر دیتے تھے، ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اے بادشاہ ہماری بربریت میں تو جانور بھی شرمانے لگے تھے۔ اے بادشاہ اللہ کو ہمارے حال پہ رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان پیغمبر بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ کی بندگی کی تعلیم دی اور ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی، ہمیں گندگی سے نکال دیا، ہمیں بربریت اور جو ہے درندگی سے نکال دیا۔ اے بادشاہ یہ لوگ اب اس بات پہ ہم سے ناراض ہیں، یہ چاہتے ہیں ہم اسی گندگی میں اور درندگی میں دوبارہ سے چلے آئے۔ اتنے اچھے انداز میں بات کی کہ نجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے اور داڑھی سے آنسو نیچے گرنے لگے۔ تو اس قریش کے لوگوں کو مخاطب کیا کہ ہرگز نہیں، یہ تو جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ اسی کلام کا حصہ ہے جو عیسیٰ پہ نازل ہوا تھا، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ جب انسان اللہ کو پہچان جاتا ہے تو پھر اس کو یہ قدر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ یہی لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے حق سے گریز کرنے والے ہیں۔ اور پھر آخری جملہ جو میں اس وقت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ دیکھو جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کتنی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے اور جو جہنم میں جائیں گے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جو جنت والے ہیں یہی کامیاب ہوں گے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ کروں گا، ہم میں سے کون ہے، میں بھی کل کی بات ہے، میں بھائی سے عرض کر رہا تھا، کل ایک غیر مسلم دوست ملنے آئے تھے، میں نے ان سے ایک بات کہی، میں چل کرو پڑا، میں نے کہا بھائی، اس کا نام وید پرکاش، میں نے کہا وید بھائی ٹو بی ویری فرینک، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آدم کے خاندان کا میں بھی ہوں، آدم کے خاندان کے آپ بھی ہیں، ایک ہی خاندان کے ہم لوگ ہیں، ایک حقیقت جنت ہے ایک حقیقت جہنم ہے، تو میں ایک خاندان کا ہوں، جب آپ کا بھائی ہوں تو کیا میں گوارا کروں کہ آپ جہنم میں چلے جائیں؟ تو کہاں خاندان رہ جائے گا، کہاں محبت رہ جائے گی، کون سا بھائی چارہ اور کون سا تعلق انسانیت کا؟ میں آپ کو اپنے ننگی آنکھوں سے دیکھوں کہ آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور میں مگن ہوں اپنے آپ میں، یہ کیسی انسانیت ہے؟ میں کہتے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ بھی جنت میں چلیں۔ ہم لوگوں کو بیٹھ کے چائے وائے پی رہے تھے، کا بڑا اچھا لگا ہے اس وقت چائے وائے پینا آپ کے ساتھ، لیکن یہ آنند سے طبیعت نہیں بھر رہی ہے، وہ جو ہمیشہ کا آنند ہے جنت، وہاں پہنچ لیں گے ہم لوگ، ساتھ میں رہیں گے، بہت مزہ آئے۔ میں آپ سے رونے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی آپ کہہ رہے ہیں تو میں اس کو غور کروں گا، آپ بھی دعا کریں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے وہ جہنم کی طرف ابھی تک چل ہی رہا ہے، وہ جنت کی طرف آ جائے گا۔ مجھے آپ بتائیے اگر آج آدم کی اولاد کا کوئی بھی فرد جہنم میں چلا جائے تو ہمیں کیا مل جائے گا؟ بہت بڑی بات ہے یہ، ارے بہت بڑی بات ہے۔ کسی کو بزنس میں چھوٹا سا نقصان ہو جائے، لوگ کہتے ہیں میرا آپ کا نقصان ہو جائے گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو کیا ایک آدمی جہنم کا نقصان اٹھا لے تو ہمیں کیا مل جائے گا؟ تو ہمیں یہی بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو کہا کہ دیکھو جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں، جو جنت میں جائیں گے وہ اللہ کی رضا سے نہال ہو جائیں گے اور جو جہنم میں جائیں گے وہ اللہ کے غضب کو اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ کیا دونوں انجام برابر ہے؟ نہیں ہے۔ تو تم جنت والا کیوں نہیں بنتے ہو؟ اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی کیوں نہیں کوشش کرتے ہو؟ کیا جہنم سے بچنا کیا اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک الرٹ ہو جائے، ہم میں سے ہر ایک چوکنا ہو جائے؟ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے بچے ہیں، ہماری گھروں میں خواتین ہیں، پہلے ہیں، ہمارے گھروں میں نوکر ہیں۔ کل جو رفیق لے کے آئے تھے اس نوجوان کو میں ان لوگوں کے گھر پہ رش کرتا ہوں، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے ایسے ہی کہ پورے خاندان کے پاس قریب 7,000 بیگھہ کھیت تھا، 20-25 گاؤں تھے ان کے، لیکن حال اخلاقی یہ تھا کہ ان کے یہاں کوئی بھی نوکر آتا 1-2 سال رہ جاتا، یہ مان لیا۔ یہ کیا ہے؟ دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق کا نور ہے جو صرف ابھی کچھ کہا نہیں ہے، یہ سمجھ جاتا ہے آدمی، اس اخلاق سے لوگ خراب لوگ نہیں ہو سکتے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمیں جنت والے راستے پہ چلنا ہے۔ میں بس اسی پہ اپنی بات ختم کرنی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
جہنم سے جہنم کا خوف عطا کر دے، جہنم سے بچنے کے لیے ہمارے دلوں کو بے چین کر دے کہ ہم کسی طرح جہنم سے بچائیں. جس طرح یہ بے چینی حضرت عمر پہ طاری تھی کہ کسی طرح جہنم سے بچنا چاہتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کسی طرح جہنم سے بچنے کی اور جہنم سے جو ہے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو فکر عطا کر دے، اور جنت کی طرف چلنے کی، لپکنے کی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، آپ مغفرت فرمانے والے ہیں، ہماری مغفرت فرما دیجیے ورنہ ہم بہت بڑے گھاٹے میں ہوں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمارے مولا ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دیجیے. اے ہمارے پروردگار، ہمیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجیے. اے ہمارے رب، ہم سب کو جہنم سے بچا لے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. پروردگار اس دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے بچا لے. اللہ ایمان سے قائم رکھ. اللہ آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے. پروردگار جب حشر کے میدان میں نفسی نفسی کی کیفیت ہو، سورج سوانے دیتے ہو، اللہ اس وقت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرما دیجیے. اللہ ان کے جواب میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں پہ نہ جاؤ، اللہ اپنی رحمت سے نظر فرما لے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ تمام ایمان والوں کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.